السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے شہید امام پنجاب مولانا عثمان الدانوی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور اسی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، آپ کے غلاموں کو مارا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کی کھال ادھیڑی گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو صبح شام مارا، حضرت ابو بکر صدیق کو زخمی کیا گیا مار مار کے۔ اسی مکے میں جس دن اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں اس شہر کو چھوڑ دیں، یہاں کے لوگ ظالم ہو گئے، تو اللہ کے رسول اس بیت اللہ میں گئے جس کا ہم لوگ حج کرتے ہیں۔ جب حکم ہوا نا ہجرت کا کہ چلو، تو اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی، اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی۔ بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا، ان کا نام عثمان بن طلحہ ہے، اور فرمایا ابن طلحہ چابی دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے آگے سے کہا نہیں، اگر کوئی یہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا بچہ بھی آ جائے گا میں ان کو چابی دے دوں گا، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس دن عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ہاتھ دے کے فرمایا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس واقعے کے 10 سال کے بعد جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائے، مکہ کو فتح کر لیا گیا، 10,000 سے زیادہ کا لشکر ساتھ میں ہے، کسی کا قتل نہیں کیا گیا، اس دن کسی کو مارا نہیں گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے گھروں میں کنڈیاں لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فاتح کی طرح آج فتح کا دن نہیں، آج شکر کا دن ہے، آج فتح کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ ورنہ اگر جب کسی کی سرکار بنتی ہے پہلے دوسری جو سرکار اتری ہوتی ہے ان کے اوپر پرچہ ڈلوایا جاتا ہے، یہ رواج ہے دنیا کا، آج سے نہیں شروع کا۔ رسول اللہ بیت اللہ میں پہنچے، فرمایا چابی والے کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے دل نے کہا کہ آج وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں گردن اترنی ہے، چابی تو گئی گئی ہاتھ سے۔ آج ہم سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، چابی مانگی، چابی دی۔ دیکھو کملی والے کا کمال، پاور میں آنے کے بعد آج عثمان بن طلحہ کو تانا نہیں دیا۔ اپنے کو تھوڑی جی پاور آ جائے نا، کہی تھا ہاں ہون دس کداں بہت آکڑ دا ہوندا سی تمہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چابی لی، تانا نہیں دیا، نماز پڑھی بیت اللہ میں، اور جب دوبارہ تالا لگایا عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا یہ چابی لے لے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری طرف۔ اس بیت اللہ میں ایک اور کمال کی بات ہوئی اسی دن۔ یہ جو ختم نبوت کا عنوان لکھا ہے وہ بھی آپ کو بیچ میں بات کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے ہی دیش میں جنگ آزادی کے دوران مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب بیت اللہ کو فتح کیا تو اذان دینے کی جب باری آنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابی بڑے بڑے کھڑے ہیں۔ تو سونے کملی والے نے کی فرمایا، فرمایا میرے بلال نو لب کے لے آؤ۔ کس کو لاؤ جی؟ بلال کو لاؤ۔ بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال غریب ہے، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ وہ سارے پریشان ہو گئے۔ بلال خود کہتے ہیں کہ میں حیران، وہ غریب بندہ تو سب سے پیچھے ہوتا ہے کہ آج فتح مکہ پہ میری کیا ضرورت پڑ گئی۔ فرمایا بلال کو بلاؤ۔ جب بلال آ گئے کانپتے ہوئے آ کے پوچھا جی یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ ایسے ہی مسلمان ہو گئے ہم۔ رسول اللہ نے کہا تھا جس دن اسلام کی
بنیاد رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ میں دنیا میں انسانوں میں برابری لے کے آیا ہوں، میں چھوا چھوت کا خاتمہ لے کے آیا ہوں، میں قریب اور امیر کا فرق ختم کرنے آیا ہوں، میں نے کالے اور گورے کو برابر کر دیا ہے۔ آج بتاؤ، اگر کوئی شاہ امام ہو، کوئی پیر مغاں ہو اور کوئی بیت اللہ کا امام بن جائے، کوئی کسی تخت کا بادشاہ بن جائے، اگر وہ فجر کی نماز میں لیٹ آئے، جماعت کھڑی ہو جائے تو کہاں جگہ ملے گی جی؟ کہاں ملے گی جگہ؟ پیچھے ملے گی۔ اور اگر 10 منٹ اور لیٹ آ جائے تو پھر اور کہاں جائے گا؟ اس سے پیچھے جائے گا۔ اور اگر 15 منٹ لیٹ آ جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ نمازیوں کی جوتیوں میں جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، اللہ نے سارے انسانوں کو برابری کے اندر پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دنیا تڑپ رہی تھی رسول اللہ سے پہلے، دنیا سسک رہی تھی رسول اللہ سے پہلے۔ کیوں؟ جو بادشاہ آیا، جو حکمران آیا، اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا۔ میرے کالی کملی والے آئے، فرمایا روٹی کپڑا مکان بات کی باتیں ہیں، پہلے انسان کو آتم سمان دینا ہے، ان کو عزتیں دینی ہے۔ اگر ہم نے عزتیں دے دی تو پھر روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ ہی دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہا قرآن نے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ وہ پوچھا یتیم نو روٹی کھوا دیئے، اور یتیم نو کپڑے پوا دیئے، اور یتیم نو چھاتی نہ لا لئیے، اور یتیم نو کریے کی۔ اور فرمایا جب یتیم تمہارے دروازے پہ آ جائے، ارے دروازے پر تو کٹورا رکھا ہے جس میں روز کتے کے لیے 250 گرام دودھ ہم ڈالتے ہیں، کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں۔ سونے رسول نے فرمایا جب غریب آئے، مسکین آئے تو اس کو عزت دینی ہے۔ مسلمانوں کیا دینا ہے جی؟ عزت دینی ہے۔ اور جب آپ عزت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے تو اس کے سامنے گلاس پانی کا ٹرے میں رکھ کے لے کے آئیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے اس کو گھر کا کھانا کھلائیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے چپ چاپ اس کی جیب میں اس کی مطلوبہ رقم ڈالیں گے۔ ارے اسلام دنیا میں عزتیں بانٹنے آیا۔ انہی عزتوں کی لطف ہے کہ آج کائنات کا سب سے بڑا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ تو پھر کیا کیا رسول اللہ نے؟ بلال نو کیا بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا، سبحان اللہ۔ ابو بکر نیچے، کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑا مسلمان ہے، جو مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، جس کو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عمر فاروق نیچے، کون عمر فاروق؟ جو 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا امیر، 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، وہ بیت اللہ میں نیچے کھڑا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ، تو کون عثمان غنی؟ جو رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے، کون مولا علی؟ وہ علی جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا زوجیت میں دی ہے، جس کے بیٹے حسن و حسین نے کربلا میں شہادت حاصل کی ہے، اور جو فاتح خیبر ہے، جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا، وہ بھی بیت اللہ کے سین میں۔ تو چھت پہ کون جی؟ حضرت بلال، سیدنا بلال۔ اب بلال کھڑے، فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ اس گھر کی چوکھٹ پہ اسلام آنے سے پہلے جب میں آتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں، میں بھی چاہتا تھا کہ طواف کروں۔ فرمایا جب میں اس گھر کی چوکھٹ پہ آتا تھا نا، ابو جہل یہ کہہ کے مارتا تھا، اوے تیرا رنگ کالا ہے، تو باہر نکل۔ امیہ اور عتبہ اور ولید یہ کہہ کے مجھے مارتے تھے کہ تیری ذات نیوی ہے، تو بیت اللہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا مجھے وہ دور یاد آ گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے دل نے کہا، سیدنا بلال فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال ایسی کون سا تو نے کام کر دیا کہ آج سارے نیچے کھڑے تو اوپر۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے نا جی؟ جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں،
جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منع، کسی کو اوئے کہنا منع، کسی کے چوٹی کاٹنا منع، کسی کو آگے سے، مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ، آپ بھی اگر جائیں گے، آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں، آج کی بتاتا ہوں، اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا، کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دے دیا۔ اب ختم نبوت کی بات بتاتا چلوں پہلے تمہیں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر گیا؟ کعبے کے تو چاروں طرف نماز ہوتی ہے، مجھے رسول اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان دو۔ بلال تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، اب کعبہ کدھر؟ بلال بھی عاشق رسول ہے، دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی دوسری انگلی بیت اللہ کے صحن میں اس طرف کر لی جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے، اور بلال